بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال عز وجل في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، پیارے معصوم بچوں، حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے ہے جو بے کسوں کا سہارا، دنیا کے مجبوروں، لاچاروں اور دنیا کے تمام امراضوں میں شفا دینے والا، جو ہمارا خالق، مالک، مدبر، جو پوری کائنات کو کھلانے والا، پلانے والا، مریضوں کو شفا دینے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، پیاسوں کو پانی پلانے والا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی بے انتہا برکھا نازل ہو جن کا نام نامی، اسم گرامی، سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ برادران اسلام، آج کی اس بزم سعید میں جو آپ تمام احباب اور تمام معزز بھائیوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اللہ رب العزت سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق آپ کے سامنے باتوں کو رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال ہم تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ کما حق ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کو رب العالمین نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا: اے پیغمبر، فاستقم کما امرت۔ وہ موضوع ہے دین پر استقامت، دین پر جم جانا، دین پر ڈٹے رہنا۔ اسلام لانا، ایمان لانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد
انسانی زندگی کا جو سب سے بڑا اللہ رب العالمین ہم سے جو مواخذہ کرتا ہے، جو مطالبہ اللہ رب العالمین کرتا ہے، وہ ایمان اور اسلام لانے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور یہی دین کا معاملہ ہے کہ دین پر چلنے کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دین پر چلنے والے کہیں نہ کہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے کہ دین کو اپنانا تو بڑا آسان ہے، لیکن دین پر چلنا اور دین کی تمام تعلیمات کو فالو کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ انسان کی زندگی کے لیے بڑا مشکل مرحلہ آتا ہے۔ اور یہیں پر اللہ رب العالمین دین پر ثابت قدمی والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا جملہ استعمال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ یہ ثابت قدمی، یہ دین پر استقامت، یہ دین کی تمام تعلیمات کو ایکسپٹ کرنا، دین کی تمام تعلیمات کو اپنے دل سے محبت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنا لینا، یہ بڑے کمال کی بات ہے اور یہ مومن کی بہت عظیم شان ہے۔ مومن کی زندگی کے اندر اگر دین پر ثابت قدمی آ گئی، دین پر چلنے کا اگر اس کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ایسے دین پر استقامت پر اپنانے والوں کو، دین پر چلنے والوں کی اللہ رب العالمین نے یوں ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے، ان کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے اور ان کے لیے بڑی میزبانی کا اللہ رب العالمین نے یہ ان کے لیے انتظام کیا ہے۔ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ اللہ کو اپنا رب ماننے کا کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین کو اپنا رب ماننے کا مطلب کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اب لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی وحدانیت میں، اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کو اس کی تمام صفات میں صرف واحد ماننا، اور یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی یہ قدرت کاملہ، یہ اس کی شایان شان ہے کہ اللہ رب العالمین کو تنہا مانتے ہوئے جس کے دل کے اندر توحید کی نعمت ہو گئی، جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل کے اندر اتر گئی، اور اس نے اپنے اندر کہہ دیا کہ بے شک ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے بندے جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کہا کہ ہم اس پر ڈٹ گئے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، اور فرشتے جب اللہ رب العالمین کے بندوں پر جب نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، تو یہ خوشخبری دینے سے پہلے ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین کے دین پر جب ثابت قدم ہو گئے ہو، جب دین پر جم گئے ہو، تو کوئی غم مت کرنا، کوئی رنج مت پیدا کرنا اور مایوسیت اپنے زندگی کے اندر نہ لانا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ ایسی جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ رب العالمین کی جنت سے خوش ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے مزید اعلان کیا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ اللہ رب العالمین کا اعلان کہ دنیا کے اندر تم نے رب العالمین پر اس طریقے سے استقامت، رب العالمین پر تم نے اس طریقے سے ایمان لایا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے پیغمبر دین پر ثابت قدم ہو جائیے، دین پر ڈٹ جائیے، دین پر اسی طریقے سے جم جائیے جیسے اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، جیسے اللہ رب العالمین آپ کو حکم دے رہا ہے ویسے ڈٹ جائیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین ان کے لیے دوست ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو چاہت ہوگی اللہ رب العالمین وہ تمہیں عطا کرے گا، اور جو تم چاہو گے اللہ رب العالمین وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ تم اگر اللہ رب العالمین کے مہمان بنائے گئے، تمہارا میزبان رب العالمین ہوگا، اور تمہاری میزبانی کی جو ساز و سامان ہوگی وہ جنت ہوگی۔
اللہ رب العالمین ایسے استقامت برتنے والوں کے لیے یہ اللہ نے اعلان اور انعام اور بشارت کی یہ خوشخبری دیتے ہوئے اللہ رب العالمین وہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو بخشش اور جو رحمت کا پروانہ ہے، وہاں اللہ رب العالمین یہی کہہ رہا ہے کہ تم مہمان ہوگے جنت کے، میزبان رب العالمین ہوگا، اور جو میزبانی کی سامان ہوگی وہ جنت ہوگی. اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اعلان اللہ رب العالمین کا. پھر آ کے اس کی زندگی کے اندر یہ دین پر استقامت والی جو باتیں ہیں، دین پر استقامت پر چلنا، ان کو اپنانا، یہ ایک انسان کو، یہ ایک مومن کی اس کی زندگی کے اندر بسا اوقات کبھی ایسے موڑ پر انسان کو اللہ رب العالمین جب اس کو تعلیم دیتا ہے تو ایک اہل ایمان کی، ایک ایماندار کی، ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے توحید پر استقامت برتے، وہ اپنے ایمان پر استقامت برتے، وہ اپنے اسلام پر استقامت برتے، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے سارے کے سارے حکم کو اسی طریقے سے قبول کرے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنا وصدقنا کہہ کر قبول کر کے پوری دنیا کے اندر اس کی نشر و اشاعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں حق ادا کر دیا. اب اگر دیکھیں کہ یہ استقامت دین پر چلنے کے لیے ایسا تو ہے نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے اندر وہ دین پر آ گیا اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہہ دیا کہ جب ایک مومن اس ڈگر پر پہنچے گا، اس موڑ پر جب آئے گا تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا وہ لوگ اپنے اندر اس گمان میں ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کی زندگی کے اندر آزمائشیں نہیں آئیں گی، ان کی زندگی کے اندر مشکلات نہیں آئیں گے، ان کو اللہ رب العالمین مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، دردوں میں کیا اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ مطالبہ نہیں کرے گا؟ ضرور اللہ رب العالمین کرے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے ایسی آزمائشیں آئیں. اگر دیکھا جائے تو آج امت محمدیہ کو پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کی زندگی دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آزمائشوں سے ان کی زندگی ایسے بھر دی کہ وہ آزمائشیں ہمارے اوپر نہیں ہیں. جو آزمائشیں اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کی زندگی کے اندر ڈالا وہ آزمائشیں آج امت محمدیہ کے اوپر وہ آزمائشیں نہیں ہیں. جو آزمائشیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل اللہ پر ڈالا وہ آزمائشیں آج دنیا کی زندگی کے اندر اگر کوئی انسان بتائے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلمے کو پڑھا، اس پر جم گیا، اس پر ڈٹ گیا، تو کوئی اپنا سر پھڑوایا، کیا کسی نے اپنی جان دی؟ کیا کسی نے اپنے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کو چلوایا؟ کیا کسی کو زندہ کھڑے کھڑے اس کو گڑھے میں گاڑ دیا گیا؟ یہ تمام کی تمام آزمائشیں گزشتہ پیغمبروں کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے دیا، اور انہوں نے اسی طریقے سے اس پر ڈٹے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے. یہ دین پر ثابت قدمی کے لیے، دین پر استقامت کے لیے جب مومن اللہ رب العالمین کے جب راہ میں آتا ہے تو اس کے لیے آزمائشوں پر جو دو سب سے بڑی ڈگر آتی ہے بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کو دو بنیادی اصول سے آزمایا جاتا ہے. جب انسان کے اوپر جب اللہ رب العالمین کے دین پر جب وہ ثابت قدمی کے لیے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، اور بنیادی طور پر زیادہ تر یہی دو آزمائشیں آتی ہیں. پہلی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ پہلی آزمائش ہوتی ہے ترہیب. یہ ترہیب کیا ہے؟ آپ کفر سے، شرک سے تائب ہو کر جب اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھ کر آپ نے خالص سچے دل سے آپ نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، تو ایسا نہیں کہ ان کی زندگی کے اندر دکھ نہیں آئیں گے، ان کی زندگی کے اندر پریشانیاں نہیں آئیں گی، ان کی زندگی کے اندر کوئی ایسا موڑ نہیں آئے گا کہ ان کو ستایا نہیں جائے گا، ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا. یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اور تمام صحابہ کرام کی زندگی اس سے بھری پڑی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اپنے باپ کو چھوڑا گیا، اپنے اولاد کو چھوڑا گیا، اپنی بیویوں کو چھوڑا گیا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا گیا، اپنے مال و زر کو چھوڑا گیا، الغرض تمام آرائشوں کو اپنے آپ میں قربان کر دیا گیا
تب ان کو جا کر اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جب یہ آزمائشیں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ فاستقم کما امرت، اے پیغمبر دین پر ثابت قدم ہو جائیے جیسے اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 63 سالہ زندگی یا مکہ کی یہ 13 سالہ زندگی، اس زندگی کے اندر لوگوں نے آپ کے گلے میں پٹا ڈال کر بھی کھینچا، لوگوں نے آپ کے چہرے انور پر تھوکا بھی، لوگوں نے آپ کو طائف کے اندر پتھروں سے مارا بھی، لوگوں نے آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے بھی، لوگوں نے آپ کی ازواج پر، آپ کی بیویوں پر عزت و آبرو پر حملہ کیا بھی، لوگوں نے مصیبتوں کے تمام ہتھ گنڈے اپنائے۔ اور جب وہاں ہتھ گنڈا نہیں چل سکا، وہاں مصیبتیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر تحمل کا پیمانہ دیتے گئے، تو یہ پہلی آزمائش جو آتی ہے ترہیب والی، یعنی ڈرانا، خوف پیدا کرنا، دہشت پیدا کرنا، تم کو مصیبتوں میں ڈال دینا تاکہ تم اس ڈگر سے پیچھے ہٹ جاؤ، تاکہ تم دین پر استقامت سے پیچھے ہٹ جاؤ اور تم اپنے آپ میں پلٹ جاؤ۔ اور اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ دین پر اپنانے کے بعد، دین اسلام پر چلنے کے بعد، یا کوئی شخص بدعت سے توبہ کرنے کے بعد جب دین اسلام میں آتا ہے، بڑی آزمائشیں اس کے لیے ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ اس کا گھر خاندان اس سے کٹ گیا، اس کے گھر خاندان، رشتہ دار، دوست احباب سارے کے سارے بے تعلق ہو گئے، اور اس بات کو کہہ کر بے تعلق ہو گیا کہ بے دین ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ تمام چیزیں ترہیب کے معاملے میں آئیں گی۔ بنیادی طور پر جو آزمائشیں آتی ہیں استقامت فی الدین پر، یعنی دین پر ثابت قدمی کے لیے، یہ پہلی چیز جو آتی ہے ترہیب والی آتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ دوسری چیز جو آتی ہے، مکہ والوں نے دونوں چیزوں کو اپنایا۔ مکہ کے مشرکوں نے، مکہ کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر دونوں چیزوں کو آزمایا، ترہیب کو بھی آزمایا، اب ترغیب کو آزمانے کی بات آ رہی ہے۔ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جب دیکھا کہ آپ کو پریشان کر کے، آپ کو پتھروں سے مار کے، آپ کے پیچھے اوباشوں بدماشوں کو لگا کر آپ کے اوپر وہ کام نہ کر سکا جس کام کو اس کی مرضی، اس کی چاہت تھی کہ آپ اپنے دین سے ہٹ جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈرانے دھمکانے کی بات آ گئی۔ چچا ابو طالب کے پاس شکایتیں لے کر پہنچ پڑے کہ اے چچا، آپ اپنے بھتیجے کو روکو، یہ اپنے نئے دین کو ہمارے سامنے پھیلاتا ہے، ہم اپنے باپ داداؤں کو دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس جملے کو سنتے ہوئے چچا نے جو جملہ اپنے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ سنا، وہ جملہ چچا کو بھی جھنجھوڑ دیا، اس جملے نے چچا کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہمت کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ کہا کہ اے میرے چچا، اگر یہ سارے کے سارے قبیلے والے اکٹھا ہو جائیں، میرے دائیں ہاتھ میں سورج، میرے بائیں ہاتھ میں اگر چاند رکھ دے، تب بھی میں اپنے اس مشن سے، جس مشن کو اللہ رب العالمین نے مجھے دے کر بھیجا ہے، میں اس مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ جب یہ دیکھے کہ تمام کے تمام حربے، یہ تمام کے تمام ترہیب والے کام اپنانے کے بعد جب تھک گئے، تو اب ترغیب والا معاملہ اپنانے لگے۔ ترغیب والا، یہ ترغیب کیا ہے؟ رغبت دلانا۔ کس کی رغبت؟ مال کی رغبت، دولت کی رغبت، شہرت کی رغبت، اثر و رسوخ کی رغبت، شہرت کی رغبت، عورت کی رغبت، عزت کی رغبت، یہ تمام چیزوں کو پیش کرنے کے لیے چلے آئے۔ عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اسلام کا دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چاہتے ہیں آپ اپنے اس مشن سے باز آنے کے لیے، جو اس دین پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں، اس سے باز آنے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، مکہ کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو ہم دینے کو تیار ہیں۔ ابھی ترہیب کی بات ہو رہی تھی، ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے، پتھروں سے مار رہے تھے، آپ کے گلے مبارک میں آپ کے چہرے انوروں کو چادروں سے کھینچ کر گرا دے رہے تھے، سجدے کی حالت میں آپ اونٹ کی اجڑیاں ڈال دی جا رہی ہیں، راستے میں کانٹے بجھا دے رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام مشکلات اپنانے کے بعد جب تھک ہار گئے، اور یہ موحد کی نشانی ہوتی ہے، یہ توحید پرست کی نشانی ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام کانٹوں سے لڑ جانا، دنیا کے تمام کانٹوں سے بھیڑ جانا وہ گوارا کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ کمپرومائز گوارا نہیں کرے گا۔ ایک مومن کی سب سے بڑی دولت، اس کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام لوگ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب العالمین کو ناراض کر کے پوری دنیا کو راضی کر لینے والا اچھا انسان نہیں ہے۔
پوری دنیا کو ناراض کر کے رب العالمین کو راضی کرنے والا یہ سب سے اچھا اور سب سے پرفیکٹ انسان ہے. اور ایسے ہی لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کے لیے یہ عتبہ آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد آج سے پہلے تم بہت اچھے تھے, آج سے پہلے تم بہت اچھے تھے, تمہاری عزت تھی, تمہارا مقام تھا, تمہارا ایک روب و دبدبا تھا, تم سے لوگ عزت سے پیش آتے تھے. آج گلی گلی کا کوچا کوچا کا بچہ بچہ ایک ایک انسان تمہارے اوپر تھوکتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز آ جاؤ, اگر تم چاہتے ہو یہ مکہ کی سرداری, یہ مکہ کی حکومت چاہتے ہو, ہم تمہیں حکومت دینے کے لیے تیار ہیں. اگر تم چاہتے ہو مالداری, مال چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال و دولت سے فراوانی کی طور پر میں تمہیں امانت کے طور پر تمہیں دینے کو تیار ہوں. اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم کوئی حسین و جمیل عورت سے اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو پورے عرب کی جو سب سے حسین و جمیل عورت ہوگی وہ ہم تم سے دینے کے لیے تیار ہیں. اور دنیا نے دیکھا, زمانے نے دیکھا کہ جس کو کوڑے نے نہ جھکا پایا, جس کو کوڑے نے نہ جھکا پایا, جس کو مارنے, جس کو دھمکیوں نے, جس کو ڈر نے نہ جھکا پایا, وہ کہیں نہ کہیں جھک گیا دولت پر, کہیں نہ کہیں جھک گیا شہرت پر, کہیں نہ کہیں جھک گیا اپنے ایمان کو بیچ کر وہ عورت پر, اور کہیں نہ کہیں جھک گیا اپنی مال کی لالچ پر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے گئے, عتبہ سناتا گیا, کہا کہ اے محمد اپنے اس دین پر, جس دین پر تم ڈٹے ہو, اس سے ہٹ جاؤ, اس سے پیچھے ہٹ جاؤ, اس سے باز آ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عتبہ بس ہو گیا, اب تیری تقریر پوری ہو گئی, اب میری بھی بات سن لے. پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور سورہ حمیم سجدے کی ایک آیت کریمہ پڑھی. ایک آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے قوم ہود کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا, ایسے ہی اللہ رب العالمین کے دین کے راستے میں روکنے والوں کو, دین کے راستے پر چلنے والوں کو اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو روکنے والوں کا انجام وہی ہوگا. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہاتھ رکھ دیتا ہے. عتبہ کہتا ہے بس اے محمد رک جائیے, آگے مت پڑھیے, اب سننے کی طاقت نہیں ہے, اب سننے کی دم بس نہیں ہے. اتنا سننا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, کہا کہ اب نہیں سن سکتا ہوں, لہٰذا اے محمد رک جائیے. اٹھا اور چلا گیا اپنے قوم والوں کے پاس. کہا کہ تم محمد رسول اللہ کا سودا نہیں کر سکتے, تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا نہیں کر سکتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سوال کرتا ہوں, ایک ایسا سوال کرتا ہوں, مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی بات بتائیے جو میں آپ کے بعد یا میں آپ کے علاوہ کبھی کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سفیان کہو آمنت باللہ ثم استقم, قل آمنت باللہ ثم استقم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سفیان بن عبداللہ الثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو لیتے ہیں کہ آمنت باللہ ثم استقم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان لانے کے بعد اسی پر ڈٹ جانا. اور آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی زندگی کے اندر, مومنوں کی زندگی کے اندر ایمان لانے والے تو ہیں, ایمان پر چلنے کا دعویٰ تو ہے, لیکن جو استقامت, جو دین پر ثابت قدمی وہ بہت کم نظر آتی ہے, وہ بہت کم نظر آتی ہے. دین پر چلنے کے لیے انسان کو, اس کو اللہ رب العالمین نے جو بتایا کہ انسانی زندگی کے اندر احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, اس کی زندگی ایسے نہیں چھوڑ دی جائے گی, اس کو آزمایا جائے گا, اس کو اپنی زندگی کے اندر اس کو امتحان دینا پڑے گا. جس طریقے سے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے دیا اور اللہ رب العالمین نے اس کو نقشہ نقل فرمایا قرآن مقدس کے اندر. اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کا ایگزام لیا, اللہ نے ان کا امتحان لیا. اور اسی امتحان کی بات ہو رہی ہے, اسی امتحان کی بات ہو رہی ہے کہ ایک جگہ باپ کھڑا ہے اور ایک جگہ سامنے بیٹا کھڑا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے, سامنے ان کا بیٹا کھڑا ہے اور بیٹے نے کہا کہ اے ابا آپ غزوہ بدر میں کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا, میں نے آپ پر تلوار نہیں اٹھائی. یہ اسی امتحان کی بات ہو رہی ہے کہ کبھی انسان کو اور کبھی اس توحید پرست کو اور کبھی اس مومن بندے کو ایمان لانے کے بعد آزمایا جائے گا. ظاہر سی بات ہے انسان کی فطری محبت اس کے سب سے پہلے اپنے خونی رشتے سے ہوتی ہے, سب سے پہلی محبت اس کے اپنے نسبی رشتے سے ہوتی ہے.
باپ سے محبت، بھائی سے محبت، ماں سے محبت، چچاؤں سے محبت، مال سے محبت، گھر سے محبت، تجارت سے محبت، یہ تمام کی تمام محبتیں اس کی فطری چیز ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایگزام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طریقے سے ان کو رزلٹ دیتے ہوئے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ کون سی وجوہات تھی جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا؟ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی توحید کا سودا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اگر اللہ رب العالمین کو اس کی وحدانیت میں اگر ایک معنی تو ایک معنی ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کبھی کسی کو مشکل کشا تصور نہیں کیا، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد کا تصور نہیں کیا، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کا تصور نہیں دیا، دستگیر کا تصور نہیں دیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بنیادی چیزیں ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ ہم عقیدہ پڑھ لیے، ہم نے توحید پڑھ لیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا، اب ہم سمجھ گئے، ہم موحد ہو گئے۔ لیکن سماج کے اندر کبھی شبرات کا حلوہ آیا، کبھی محرم کے میلاد کی باتیں آئی، کبھی عید میلاد کے سبیلے کی بات آئی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں پی لے رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، اس لیے تاکہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ ارے یہ تو پتہ نہیں کون سا معاملہ کر رہا ہے، یہ کھانے کو تیار نہیں، یہ پینے کو تیار نہیں۔ یاد کرو اس معاملے کو دیکھ کر حضرت عبداللہ کی سیرت کو یاد کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی عبداللہ ہے جن کے سامنے قیصر کا بہت بڑا بادشاہ، قیصر کا حکمراں حضرت عبداللہ کا غلام ان کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ عبداللہ کا غلام روتے ہوئے دہاڑے مار کر رو رہا ہے۔ اس قیصر کے بادشاہ نے کہا کہ اے غلام تو کیوں رو رہا ہے؟ ابھی معاملہ کیا ہوا؟ رونے کو کیوں تیار ہے؟ کہا کہ میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ تو یہ نہ سمجھے کہ میں رو رہا ہوں اپنی جان کی بنیاد پر، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تو مجھے تیرا خوف رلا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے تو میری جان لینے والا ہے، اللہ کی وحدانیت سے میں کمپرومائز کرنے والا نہیں، تو اپنی تلواروں کو میرے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں اللہ رب العالمین کو وہی کہوں گا جو رب العالمین نے قرآن مقدس میں اندر کہا، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت پر جس طریقے سے ڈٹ گئے ہیں اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اس قیصر نے کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں تاکہ آج اپنی زندگی کے اندر یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اللہ رب العالمین کی شریعت کے لیے، اسلامی شریعت کے لیے جان دینے کی جب نوبت آئی ہے تو افسوس اس بات کا ہے کہ صرف آج ایک جان ہے، اگر یہ ہزاروں جان ہوتی تو بخوشی بارازی اللہ رب العالمین کے دین کے لیے اس کو قربان کر دیتا۔ رو اس لیے رہا ہوں، یہ قربانیاں، یہ ان کے لیے دین پر ثابت قدمیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ملاقات کرتا ہے غزوہ بدر کے بعد، کہتا ہے ابا جان آپ میرے سامنے کئی مرتبہ آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اگر تو میرے سامنے آیا ہوتا میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ تو اس وقت تھا اللہ رب العالمین کے خلاف لڑنے کو تیار تھا، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، اور تو محمد رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ وہ معاملہ، یہ وہ انجام صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر دین پر ڈٹ کر اس بات کو ثابت قدمی کے طور پر دکھایا۔ اور ایسے ہی حضرت حذیفہ بن یمان، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت قرار دیا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میرے امت کے امین حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے کیا ہیں کہ جنگ میں موجود ہیں، ان کے باپ کئی مرتبہ سامنے آ جا رہے ہیں، ایک مرتبہ سامنے آئے تلوار کے نیچے آئے، دیکھا نظر انداز کر دیا، دو مرتبہ آئے نظر انداز کر دیا، تیسری مرتبہ آئے تلوار سے مارا، باپ کا سر الگ ہو گیا، اور دنیا والوں نے کہنا شروع کیا کہ باپ کا قاتل ہے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کے ساتھ باپ کیا دنیا کی تمام آرائشوں کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کو اپنانے کے بعد یہ قربانی، یہ دین پر ثابت قدمی ایسے انسان کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دین پر چلنے کا وہ جذبہ، وہ شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ میں اس طریقے سے شامل کر لے جیسے اللہ رب العالمین نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ یہ قول ثابت، یہ کلمہ توحید ہے، یہ قول ثابت کلمہ توحید ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ کلمہ توحید پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر
جب اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، جب اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، جب اس کے اوپر دکھ آتے ہیں، جب اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ان تمام کے تمام مراحل میں وہ اللہ رب العالمین اس کے لیے ثابت قدمی والا معاملہ کرتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اسی ثابت قدمی کی بات ہے، اسی ثابت قدمی کی بات ہے کہ قبر کے اندر اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، جب اپنے بھائی کو دفن کر کے آؤ، جب اپنے بھائیوں کو قبرستان میں دفن کر کے آؤ، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہم اغفر لہ وثبتہ بالقول الثابت، اللہم اغفر لہ وثبتہ بالقول الثابت، اے رب العالمین میرے بھائی کی بخشش اور مغفرت فرما دے، اور اے اللہ اس کو ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما۔ یہ کون سی ثابت قدمی؟ یہ اسی ثابت قدمی کی بات ہے جس میں رب العالمین کی جانب سے فرشتے سوال کریں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہاں پر ثابت قدمی کی بات آئے گی، وہاں پر اللہ رب العالمین جب سوال کروائے گا فرشتوں کے ذریعے، تو وہاں پر انسان اپنے آپ میں کتنا دنیا کے اندر توحید پر تھا، کتنا اللہ رب العالمین کے دین پر ڈٹا ہوا تھا، اگر جب وہ دین سے کمپرومائز نہیں کیا ہے، وہاں پر بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ ان تینوں کے تینوں سوالوں کا جواب دیتا چلا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اسی ثابت قدمی کا وعدہ لے رہا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ظالم کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو پڑھا لیکن قرآن مقدس سے بغاوت کر بیٹھے، قرآن مقدس کو پڑھا، قرآن مقدس سے بغاوت کر بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا، احادیث کو سنا، لیکن احادیث سے عداوت کر بیٹھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر بیٹھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا وَيَضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور ایک انسان اور ایک ظالم کی گمراہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین اس گمراہی کے بات کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی دور کی گمراہی پر چلا جاتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کی توحید سے کمپرومائز کرتا ہے اور اپنے دین پر ڈٹنے کے بجائے وہ اپنے دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تب وہ اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے۔ دین پر ثابت قدم رہنا، اس دین پر استقامت برتنا، دین پر جم جانا، توحید کی امانت کو اپنے سینوں کے اندر بسا لینا۔ اگر توحید کو سمجھنا ہے تو حضرت بلال کی سیرت کو دیکھو، توحید کو سمجھنا ہے حضرت بلال کی سیرت کو دیکھو، حضرت بلال کے ساتھ دشمنوں نے کیا سے کیا نہیں کیا۔ حضرت بلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو اپنی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے، کسی کو اپنی پیٹھ نہیں دکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خواہش ظاہر کی کہ اے بلال اپنی پیٹھ تم کسی کو کیوں نہیں دکھاتے؟ حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کی قسم میری پیٹھ کا معاملہ دشمنوں نے ایسا کیا ہے، وہ تمام کی تمام کوششوں سے وہ یہ چاہتے مکہ کی ریت پر لٹا کر اور گرم ریت پہ ان کو گھسیٹا جاتا، ان کے اوپر جلتے پتھر کو رکھ کر ان کو تپایا جاتا، اور اتنا تپایا کہ پیٹھ کے اندر، پیٹھ پر صرف خالی ہڈیاں بچی رہ گی، گوشت موجود نہیں تھے حضرت بلال کی پیٹھ پر، گوشت موجود نہیں تھے حضرت بلال کی پشت پر۔ اور یہ کس بنیاد پر تھا؟ یہ اسی دین کے استقامت پر ڈٹنے کی بات پر تھا کہ اے بلال یہ کہہ دو صرف اتنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، صرف اتنا کہہ دو اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے۔ حضرت بلال یہی کہتے کہ احد، صرف اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ یہ توحید، اس توحید کو سمجھنا ہے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد کی صورت کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں دیکھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر بیٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر بیٹھے کہ اے بلال اپنا عمل تو بتا دو، تمہارا عمل کون سا ہے جس عمل کی بنیاد پر میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو ہم نے دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چلنے کی آہٹ کو میں نے سنا ہے۔ اب وہ حضرت بلال جس کے بارے میں رب العالمین، وہ کلام جس کے بارے میں رب العالمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ اور ان کے لیے یہ معجزہ اور ان کے لیے یہ اللہ رب العالمین کرشمہ دکھا دے، تو اس سے بڑی ضمانت کی بات کیا ہوگی کہ حضرت بلال نے توحید کا پرچم ایسے بلند کیا کہ مکہ کے تمام دشمنوں کو انہوں نے شکست دیا اور اپنے آپ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول
रसूलुल्लाह पर अटल रहे, उसी पर डटे रहे और उसी पर जमे रहे, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। क्या हमने अपनी जिंदगियों के अंदर छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे मामलात पे हम कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं? हम अपनी छोटी छोटी जिंदगी के अंदर ये छोटी छोटी मुसीबतों में आने पर, आज अगर कभी किसी घर के अंदर, कभी किसी के घर में कोई ऐसा मामला आ गया, कभी जिन भूत प्रेत का मामला आ गया, हमारे तौहीद का कंप्रोमाइज होने लगता है, आमिलों के पास जाने की बात आने लगती है, काहिनों के पास जाने की बात होने लगती है, और ऐसे ऐसे दुर्वेशों के पास जाने की बात होने लगती है जिनके बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ लोगों, मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। तुम में से अगर तुमने अपने आप में तौहीद पर कंप्रोमाइज कर लिया, तौहीद पर तो थे लेकिन जरा सी आजमाइश आई, भटक गए, जरा सी आजमाइश आई, एक जरा सा हल्का सा झटका लगा, अपने आप में बदलने को तैयार हो गए, आमिलों के पास जाने लगे, काहिनों के पास जाने लगे, दुर्वेशों के पास जाने लगे, उनके पास जाने लगे जिनको खुद ही नहीं पता कि रब्बुल आलमीन एक है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं हमारा कारसाज। उनको इस बात का भी इल्म नहीं है और उन्होंने अल्लाह के अलावा, उन्होंने दुर्वेशों से माना, उन्होंने गौस से माना, उन्होंने दस्तगीर से माना, उन्होंने ख्वाजा अजमेरी से माना, उन्होंने हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुश्किल कुशा समझा, और ऐसे लोगों के तसव्वुर में उस नबी का फरमान भूल गए जिस नबी ने कहा मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद। और दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने किसी काहिन के पास जाकर उसकी बात मानी ना मानी ये अलग बात है, उसकी बात को सुन लिया और उसकी बात को सुनकर तस्दीक कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसने अल्लाह के कुरान का इनकार कर दिया। ये दीन पर साबित कदमी इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये मुश्किलात ऐसे नहीं, अगर दुनिया को हम ये समझ लें, दुनिया को हम सिर्फ इतना समझ लें कि दुनिया के अंदर ये हमारे लिए आराम और आराइश, तो सबसे बड़ी गलती। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि बेशक वमा हादिल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया महज सिर्फ धोखे का सामान है। इस दुनिया के अंदर चैन, इस दुनिया के अंदर सुकून, इस दुनिया के अंदर आराम और आराइश तलाश करना, ये सबसे बड़ी भूल है, ये सबसे बड़ी भूल है। अगर जब दुनिया के अंदर आए हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है और दारुल क़ज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत को बनाया है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत में जो बका रहने वाली, जो हमेशगी जिंदगी है और जो बेहतर वाली जिंदगी है, जो बेटर जिंदगी है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई वो नेमत जन्नत वाली जिंदगी है। ये दुनिया की जिंदगी अच्छी जिंदगी नहीं है, ये दुनिया की जिंदगी दारुल इम्तिहान है। और जब इसके अंदर आजमाइशें आई, मुश्किलात आए और ऐसे दुख दर्द आए जिनमें हम उलझ जाते हैं, तौहीद वाले तो हैं लेकिन गले में जाकर तावीज लटका लिया, तौहीद वाले तो हैं, किसी ने पढ़ कर दिया उसको फूंक कर पी लिया। ये तमाम के तमाम अकीदे हमारे समाज के अंदर, ये तमाम के अकीदे हमारे उन घरों के अंदर पाए जाता है जिनके अंदर दीन पर साबित कदमी नहीं है, फौरन डर जाते हैं, फौरन लरस जाते हैं, उनके दिल के अंदर तौहीद का कोई माना, कोई मेयार बाकी नहीं रहता। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने ऐसा कोई अमल किया, किसी काहिन की, किसी कहानत करने वाले की, और इनमें वो लोग होते हैं जो लिखकर, पढ़कर दम करने वाले या अपनी कहानत गढ़ के दुनिया वालों के सामने आज बेशुमार ऐसे लोग बैठे हैं, दीन का सौदा करने के लिए, दीन को बेचने के लिए, दीन को खरीदने के लिए, दीन को लूटने के लिए बेशुमार लोग ऐसे बैठे हैं और दीन का नाम लेकर बैठते हैं। रुकिया शरिया खोल कर बैठ गए, हाँ, कुरान मुकद्दस की तिलावत के साथ इलाज करते करते आखिर में उनको ना समझ में आया, जाओ ये पहन लेना, फलां जगह पहन लेना, फलां जगह कर लेना। ये अपनी जिंदगी के अंदर इन तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियों से बचने के लिए एक तौहीद परस्त अगर ऐसा काम कर जाता है तो वो अपने आप में तौहीद वाला नहीं है। इमाम बसरी रहमहुल्लाह, ये मालूम है कौन है? ये एक वक्त के जमाने के इमाम है। इमाम बसरी रहमहुल्लाह, हम में से अक्सर व बेशतर लोगों ने सुना होगा। इनके पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि ऐ इमाम मालिक, ऐ इमाम जमाना, तुम्हारी जिंदगी के अंदर हम तुम्हारे सामने अपनी मुश्किलात को हम लेकर आ रहे हैं कि हमारे ऊपर बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, कारोबार अच्छा खासा चल रहा था, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए वो कोई अच्छा रास्ता बता दीजिए जिससे हम इस दीन पर चलते हुए इस पर डटे रहे, हम कोई और मामले में सौदा न करने वाले बन जाएं, हमारा दीन का सौदा ना होने पाए, आप हमारे लिए रहनुमाई कर दीजिए। तो हजरत
امام بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ جاؤ اللہ سے استغفار کرو، جاؤ اللہ سے استغفار کرو، تم دین پر ثابت قدم رہو گے۔ ان میں سے دوسرا شخص آیا، کہا اے امام زمانہ، تم زمانے کے امام ہو، تمہیں اللہ رب العالمین نے علم فراست سے عطا فرمایا، تمہیں اللہ رب العالمین نے علوم قرآن سے عطا فرمایا، تم ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ بتاؤ کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بارش کے لیے کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ ان کے لیے بھی وہی بتایا، کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ اے امام زمانہ، بڑی لمبی مدت گزر گئی ہے، دونوں لوگ آئے، بیوی شوہر دونوں کے دونوں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اے امام زمانہ، ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ بتائیے۔ اور یہاں پر بھی انسان کا، اس کا توحید کا کہیں نہ کہیں ڈگمگا جانا، یہاں پر بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ اچھے خاصے توحید پرست لوگ بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں نعوذ باللہ، جو ڈھونگ رچ کر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ تم کو اتنے دن سے اولاد نہیں ہوئی ہے تو اولاد تم کو ہو جائے گی، اتنے دن سے تم کو اولاد نہیں ہوئی، اولاد ہو جائے گی، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹا دے، اللہ جس کو چاہے بیٹی بیٹا دونوں دے، اور اللہ جس کو چاہے باندھ کر دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب دنیا والے اس بات پر ٹھیکہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم تم کو ایسا راستہ بتائیں گے، ہم تم کو ایسے دعا، ایسے وسائل بتائیں گے، تمہاری اولاد ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ امام بصری رحمہ اللہ نے کہا اس شخص سے جس نے آ کر، تیسرے شخص نے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیا کرے؟ امام بصری نے کہا جاؤ استغفار کرو۔ یہ تینوں کے تین معاملات کن کی جانب سے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے دین پر جمے رہنے کا سب سے پہلا عقیدہ، سب سے پہلا عقیدہ کہ رب العالمین کی وحدانیت، رب العالمین کے فیصلے، ہم اس فیصلے سے راضی ہیں۔ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ ہمارے لیے دین نہیں بن سکتا، ہمارے لیے استقامت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرمایا تھا، سورہ نوح۔ اسی سورہ نوح کی آیت کریمہ کو پڑھ کر امام زمانہ نے کہا کہ یہ علاج اس رب العالمین کی جانب سے، جب یہ مصیبتوں کو لے کر تینوں کی تینوں مصیبتیں اس رب العالمین کی جانب سے ہے، تو علاج بھی اسی رب العالمین کی جانب سے بتا رہا ہوں، اپنی جانب سے نہیں بتا رہا ہوں کہ تم علاج کیسے کرو گے۔ انہوں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ تینوں کی تینوں مشکلات، تینوں کی تینوں پریشانیاں انہی آیت کریمہ کے اندر امام زمانہ نے، امام بصری نے، اس وقت کے امام نے، انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے اللہ رب العالمین سے توبہ کرو۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ اولاد کو بنائے گا، تمہارے لیے اولاد عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے مال کا ذخیرہ، مال کا خزانہ بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش نازل فرمائے گا۔ یہ تینوں کی تینوں سوالات، تینوں کی تینوں گھڑیاں، یہ تینوں کی تینوں اپنی مشکلات لا کر رکھ کر گئے، اور ایک آیت کریمہ کے اندر ان کا جواب دیتے ہوئے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ استغفار کرو گے، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین بارش کے طور پر اللہ رب العالمین نازل کر کے یہ تم کو انعام دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے طریقے سے۔ جو ایک شخص نے اپنی خستہ حالی، اپنی تکلیف اور اپنی پریشانی کو بتا کر وہ گئے، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر دین پر اپنے آپ میں ڈٹے رہنے کا یہ تصور پیدا کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے کوئی تصور نہیں، کسی اور کے تعلق سے کوئی کمپرومائز نہیں۔ اور دین پر چلنے کے لیے تو پورے کے پورے اوراق، سیرت کے اوراق، سیرت صحابہ، سیرت پیغمبر، یہ پیغمبروں کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، یہ تمام کے تمام دین پر ثابت کرنے کے لیے مکمل طریقے سے بھری پڑی ہے۔ چند نمایاں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام سے پہلے پیغمبروں کے اندر پانے والے ان ظالموں کی جو ان کی حرکتیں اور ان کے بنائے ہوئے اس نظام، جس نظام میں دیکھیے فرعون کی بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والی ایک خاتون تھی، فرعون کی بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والی ایک خاتون تھی، وہ توحید پرست تھی، ان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف تھا، ان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر تھا،
انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اتنے بڑے ظالم حکمراں کے سامنے، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جابر، جس کا اعلان ہے کہ جس کا اعلان ہے کہ میں تم سب کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، اور میں تمہارے پاؤں کو، داہنا پاؤں کاٹوں گا تو ان کو بایاں ہاتھ کاٹوں گا، یہ تمام کے تمام برخلاف عزو کو کاٹنے کی بات بھی کہہ رہا ہے۔ اور کہنے والوں نے یہی کہا اور اس خاتون نے بھی یہی کہا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اور اپنے رب کو ماننے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی بغاوت نہیں کر سکتی، اللہ رب العالمین کے ساتھ جو میرا رب ہے وہی تیرا رب ہے، جو میرا رب ہے وہی تیرا رب ہے۔ اس فرعون نے کہا کہ اے خاتون، اے عورت، تو جانتی ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اے خاتون، تو جانتی ہے یہ تمام کی تمام آرائشیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کی تمام سہولیتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی، تجھے معلوم بھی ہے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کہا کہ میں تمام کی تمام آرائشیں، تمام کی تمام سہولیتوں کو قربان کرنے کے لیے میں رب العالمین کو ناراض نہیں کر سکتی، میں رب العالمین کو ناراض نہیں کر سکتی، اس کی توحید سے میں کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین اس خاتون کے اندر وہ جذبہ توحید، وہ جذبہ رب العالمین کی بندگی ڈال رکھا تھا۔ اس کے پاس 5 بچے تھے، اس خاتون کے پاس 5 بچے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کو لایا گیا، اب ایک آگ میں ایک بڑی کڑاہی میں تیل کو ابلوایا گیا، تیل کو بلکتے ہوئے، ابلتے ہوئے تیل کو لایا گیا، اور اس کے بیٹے کو سامنے لا کر وہ فرعون پوچھتا ہے کہ کیا چاہتی ہے؟ تو جانتی ہے کیا ماجرا ہونے والا ہے؟ اس نے کہا میرا رب وہی ہے جو تیرا رب ہے، تجھے جو کرنا ہے کر، میں رب العالمین سے کوئی بغاوت کرنے کو تیار نہیں۔ قربان جاؤ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر ہلکی سی مشکلات آتی ہیں، ہلکی سی ایک تکلیف آتی ہے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر ذرہ برابر بھی یہ خوف، یہ ڈر نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے ہم دنیا کی چند مشکلات والی گھڑیوں کو ہم اپنے آرام و آرائش میں اپنی حکمت کے طور پر بنانا چاہتے ہیں، لیکن بن بھی نہیں پاتا۔ چنانچہ اس خاتون نے کہا کہ مجھے پرواہ رب العالمین کی ہے۔ اس ظالم فرعون نے ایک بچے کو ڈال دیا ماں کے سامنے، ابلتے ہوئے کڑاہے میں جو تیل سے ابل رہا تھا، اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، بیٹا بلک رہا ہے، ابل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، ایک کر کے چاروں بیٹوں کو لے لیا۔ ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ جو گود میں تھا، وہ غالباً یا تو ماں کا دودھ پی رہا تھا یا تو ماں کا بال پکڑا ہوا تھا، اور جھٹکے سے اس کے دربانی نے اس معصوم بچے کو بھی کھینچا۔ ماں کی گود سے جیسے اس بچے کو کھینچا، بچے کی چیخ کی آواز آئی، ماں تڑپ اٹھی، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی کہ میرا بچہ، میرا بیٹا۔ اللہ رب العالمین نے فوراً اس شیر خوار بچے کو وہ بولنے کے اللہ تعالیٰ طاقت دے دیا۔ جیسا کہ دنیا کے اندر 3 ایسے خوش نصیب بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود کے اندر انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس بتائی ہوئی اور اس اللہ رب العالمین کے کرشمے سے انہوں نے ماں کی گود میں انہوں نے بات کرنا سیکھ لیا، اور اللہ رب العالمین نے اس بچے کے اندر بھی وہی طاقت دے دی، اور اس بچے نے بھی اپنی ماں کو یہی نصیحت کی کہ اس بیری، اے میری ماں صبر کر، اے میری ماں صبر کر، ہم جنت میں ملاقات کریں گے۔ ننھا سا شیر خوار بچہ ہے، اس بچے کو ابھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈالنے کی نوبت آ رہی ہے۔ اس بچے نے اپنے رب کے اس کلام کو سنا، اور رب العالمین نے اس بچے کو اندر یہ طاقت دی، اور بچے نے اپنی ماں کو تسلی دی، اس بری، اے میری ماں تو صبر کر، اللہ رب العالمین کی اس بات پر، اللہ رب العالمین کی اس توحید پر جم کر ہم اللہ رب العالمین سے جنت میں تجھ سے ملاقات کریں گے۔ یہ صبر کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ صبر، تحمل اور یہ دین پر ثابت قدمی آج سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کسی ایک معصوم بچے کو یا کسی ایک اولاد کو اگر بسا اوقات کہیں کوئی کڈنیپ کر لیا، کہیں پر کوئی دھمکیاں دینے لگا، لوگ اپنے ایمان اور اپنے توحید کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان، اپنے توحید کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر کہیں اگر تمہاری پگڑیاں اچھالی جائیں گی، تمہارا نام لے کر تم کو ستایا جائے گا، تم توحید کے راستے پر آئے ہو، تم بدعت و خرافات کے راستے کو چھوڑ کر آئے ہو، تم کو تانا دیا جائے گا،
تم ایسے تھے تم ایسے ہو گئے، تم عزت دار تھے تم آج ذلیل ہو گئے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آئیں گی اور سننے کو ملتا رہے گا۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ملا، آپ کے صحابہ کرام کو ملا، آپ کی زندگی کے اندر صحابیہ نے وہ کارنامے اپنائے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کے معاملے کو دیکھا۔ خاتون اسلام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ شہیدہ ہیں، اسلام کی وہ شہیدہ ہیں، اور اسی تعلیمات کو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو دین پر ثابت قدمی، دین پر استقامت، دین پر ڈٹنے کی جو باتیں ہیں، یہ تمام کے تمام باتیں یہ صرف ہمارے اپنے لیے نہیں، ہم نے سنا، ہم اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے سماج میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنی بستیوں میں، اپنے خاندانوں میں، ان تمام کی تمام دین پر ثابت قدمی والے ان واقعات اور ان نمونوں کو اور ان منظر کو ان کے سامنے ہم رکھنے کی پوری کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین دین پر ثابت قدمی والوں کو کیسے کیسے اللہ رب العالمین ان کو اس طریقے سے انعام و اکرام دیتا ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سمیہ ہیں، سامنے برہنہ بیٹا ہے، سامنے ماں برہنہ ہے، دونوں کے دونوں مادر ذات دونوں کے دونوں ننگے ہیں، بدن پر کوئی کپڑا نہیں، صرف ابو جہل یہ دشمن اس بات پر کہلوانے کو تیار ہے کہ صرف اتنا کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا معبود ہے، صرف اتنا کہنے کو تیار ہو محمد کے دین سے پھر جاؤ، تم کو تمام کی تمام آرائشیں مل جائیں گی، تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔ حضرت سمیہ کے بارے میں صحابہ کرام لوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت سمیہ اور آل یاسر کا پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمیہ اور آل یاسر پر ظالم ابو جہل ایسے ایسے ظلم کر رہا ہے، ایسی ایسی ظالمانہ حرکت کر رہا ہے، باپ کو، بیٹے کو اور ماں کو، تینوں لوگوں کو برہنہ کر کے سامنے کھڑا کر رکھا ہے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہہ رہا ہے کہ سمیہ کیا چاہتی ہو، اب بھی وقت ہے، بدل جاؤ، پلٹ جاؤ، اور یہ دین کا سودا کرنے کے لیے کھڑا ہے، یہ دین کا سودا کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ حضرت سمیہ نے وہی جملہ استعمال کیا جو حضرت بلال نے استعمال کیا تھا، حضرت بلال نے جو جملہ استعمال کیا تھا، اس ظالم اور اس جابر نے ایک برچھی ماری حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر دونوں پاؤں کو دو جانوروں میں بانٹ کر اور الگ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانوں کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، جنہوں نے دین پر ثابت قدمی کا یہ معیار دنیا والوں کو دیا کہ اے دنیا کی خاتونوں، اے دنیا کی بچیوں اور دنیا کی بیٹیوں، تم اپنے ایمان کا چند لمحوں میں سودا کر جاتی ہو، تم اپنے ایمان کا سودا کر جاتی ہو، تم اپنے دین کو بیچ لیتی ہو، کبھی اپنے دین کو بیچتی ہو کسی غیر مسلم کے تعلق سے، کبھی اپنے دین کو بیچ جاتی ہو کسی یہودی، کسی کرسچن کے تعلق سے۔ کس لیے بیچتی ہو؟ چند فراوانی کے طور پر، چند خوشیوں کے طور پر، چند لمحوں کے طور پر، اور وہ لمحات، وہ خوشیاں آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چند لمحہ خوشیاں ملتی ہیں، وہ تمہاری عزت، تمہاری ناموس اور تمہارے جسم کو استعمال کرنے کے بعد وہ تم کو لات مار کر تم کو جان سے چھوڑ دیتے ہیں، اور تم اپنے ایمان اور اپنے سودا کا کر لیتی ہو۔ حضرت سمیہ کی سیرت کو پڑھ لیا کرو، حضرت سمیہ کی زندگی کو دیکھ لو۔ حضرت سمیہ کے سامنے یہ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے، یا آل یاسر اصبری فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کر لو، اس کا بدلہ میں تمہیں اللہ رب العالمین سے ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ حضرت زنیرہ یہ بوڑھی صحابیاں ہیں، عمر دراز ہیں، انہوں نے اپنے آپ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے دین پر چلنے کے اس مزاج کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لے۔ یہاں یہی دشمن پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ اے بوڑھی تجھے کیا ہوا، تو اپنے دین کو بدل دیا، تو اپنے دین پر آ جا، ورنہ جانتی ہے تیرے ساتھ کیا ماجرا ہونے والا ہے۔ حضرت زنیرہ نے کہا کہ جس کو دین سمجھ لیا، جس کو پڑھ لیا، جس کو دیکھ لیا، اب اس دین سے واپس آنے کے لیے میں نے یہ سودا نہیں کیا کہ اس دین سے پلٹ جاؤں اور اس دین کا سودا کر بیٹھوں اور میں پھر اسی باطل والے دین پر آ جاؤں، جس باطل والے دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے آئے ہیں اور اس دین کا خاتمہ کرنے آئے ہیں، اور دین اسلام، دین توحید کا نشر و اشاعت اور دین اسلام اور توحید کا پرچم بلند کرنے آئے ہیں۔ میں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھ لیا، اب میں اس کلمے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ وہ دین پر
ثابت قدمی کے معاملات ہیں، یہ دین پر ڈٹے رہنے کی بات ہے۔ آج اپنی زندگیوں کے اندر ہم جائزہ لیتے چلے جائیں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے چلے جائیں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر ایسی مشکلات یا ایسی گھڑیاں آتی ہیں تو ہم کس طریقے سے دین کا سودا کر بیٹھتے ہیں یا کس طریقے سے دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین پر ثابت قدمی رہنا، دین اسلام پر ڈٹے رہنا، ان کے لیے کچھ ایسے وسائل ہیں، ان کے لیے کچھ ایسی ترکیبیں ہیں کہ کس طریقے سے دین پر ڈٹا رہا جا سکتا ہے، کس طریقے سے دین پر ڈٹا رہا جا سکتا ہے، دین پر جمے رہا جا سکتا ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ چند وجوہات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب کہ آپ کس طریقے سے دین پر ڈٹے رہ سکتے ہیں، سب سے پہلا آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کی تربیت، آپ کی نشو و نما اسلامی طرز پر ہونی چاہیے، اسلامی طرز پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی تربیت اسلامی نشو و نما پر ہے، دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس دنیا سے گئے، ایک بڑا فتنہ برپا ہو گیا، دین سے لوگ انحراف کرنے لگے، دین سے لوگ مرتد ہونے لگے، اور 3 علاقے کو چھوڑ کر سارا عرب مرتد کے دہر میں دوڑ پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے تاجدار، میرے شوہر کا جب انتقال ہوا، میرے ابا کے اوپر وہ ذمہ داری آئی کہ پورا عرب مرتد ہونے کو تیار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، تمام کے تمام عرب والے پلٹنے لگے، اور یہ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ 3 علاقے والوں نے کسی نے اپنے آپ میں قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوئے، ایک مکہ المکرمہ، ایک مدینہ منورہ اور ایک طائف۔ یہ تینوں علاقے والے، ان کا کوئی بھی باشندہ، ان کا کوئی بھی شخص دین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، لیکن عرب کے بڑے بڑے قبیلے اپنے آپ میں دین سے انحراف کرنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت اس قدم کو اٹھایا، اور تمام کے تمام جن لوگوں نے اپنے آپ میں ارتداد کی لہر کو دوڑایا، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بتایا، ان کے لیے وہ تربیت کا پہلو اپنایا۔ یہ 3 کے 3 لوگوں نے اپنے آپ میں کیوں، یہ تینوں کے تینوں علاقے جو طائف، مکہ، مدینہ، ان کے اندر کوئی مرتد کیوں نہیں ہوا؟ ان کے اندر مرتد کیوں اسی وجہ سے نہیں ہوئے کیونکہ ان کا صبح و شام، ان کا اٹھنا بیٹھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا۔ صبح ہوتی تھی اللہ کے رسول کے پاس، شام ہوتی اللہ کے رسول کے پاس، کھاتے اللہ کے رسول کے پاس، پیتے اللہ کے رسول کے پاس۔ وہ تمام کے تمام طرز، تمام کے تمام طریقے کو دیکھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر اس طریقے سے عمل پیرا ہوئے کہ ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی کھٹک نہیں پیدا ہوا کہ وہ دین اسلام سے مرتد ہو جائیں، دین اسلام سے پھر جائیں۔ لہذا پہلی جو تربیت ہے، یہ تعلیم و تربیت، یہ نشر و اشاعت ہے، دین پر ثابت قدمی رہنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز دعا ہے، دوسری چیز دعا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ یہ تقدیر کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو تقدیر لکھ دیا ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ اس دعا کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین بدل دیتا ہے۔ جب ایک مومن، ایک توحید پرست، ایک اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ پر وہی توکل، وہی بھروسہ، وہی اعتماد رکھتا ہے اور دین اسلام پر ڈٹا رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے جو دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کے اندر وہ تاثیر پیدا کرتا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مقدس اس بات پر شاہد ہے، قرآن مقدس اس بات پر جواب دیتا ہے۔ 20واں پارہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ تم میں سے جتنے لوگ بے چین ہیں، جتنے لوگ پریشان ہیں، جتنے لوگ خستہ حال ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کو آواز دیتے ہیں، کون ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ ان کی پریشانیوں کو سننے والا؟ ان کی مشکلات کو سننے والا کون ہے؟ ان کی بیماریوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ ان کی زندگی کے اندر خوشحالی لانے والا کون ہے؟ ان کو دکھوں سے نکالنے والا، ان کو غموں سے نکالنے والا، ان کو ٹینشنوں سے، الجھنوں سے نکالنے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو معبود تم کو ان مشکلات سے نکالنے والا ہے؟ ہاں، دعائیں تو اللہ رب العالمین کبھی بسا اوقات مشرکوں کی بھی قبول کرتا ہے، دعائیں تو اللہ رب العالمین کبھی مشرکوں کی بھی قبول کرتا ہے،
بدعتیوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ کب؟ جب اللہ رب العالمین کی اس وحدانیت کو اگر وہ اس وقت اقرار کرتا ہے۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے، قرآن اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مخلصین لہ الدین۔ اللہ رب العالمین کو جب اس کی ذات کو، جب اللہ رب العالمین کی اس کی صفات کو، اس کی بزرگی کو، اس کی سبحانیت کو اور اس کی وحدانیت کو جب اللہ کا بندہ جب اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ مشرکوں کو بھی اور اسلام کے دشمنوں کو بھی اللہ وہ چیز عطا کرتا ہے جو وہ مانگ لیتے ہیں اس وقت۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، قرآن مقدس اللہ رب العالمین آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب مشرکین مکہ، یہ وہی اسلام کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، جب یہ کشتیوں پر سوار ہوتے اور سمندر کی لہریں جب موجیں ان کو مارتی، اب یہ پریشان ہوتے کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، سارے معبودوں کو کنارے کر دیتے، سارے معبودوں کو چھوڑ دیتے اور دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین کے دین کو خالص سمجھتے ہوئے اس رب العالمین کو مانگتے ہیں۔ رب العالمین ان کو نجات دیتا ہے فلما نجانا الی البر اذا هم یشرکون، اور جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں، اس سمندر کی لہر سے بچا لیتے ہیں، پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں کہ ابھی ان کو اس بات پر یہ ہمیں صرف خالص مانگ رہے ہیں اپنی مشکل گھڑی میں، یعنی مطلب پرستی میں ہمیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نجات دیتے، تو ہمیں بچا لے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا تو اللہ کو معلوم ہے نا کہ ابھی یہ پھر شرک کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین کیوں ان کی دعا قبول کر لیتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، جو رب العالمین کی وحدانیت، اس کا بندہ، اس کا غلام جب اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ ہاں، دعائیں قبول ان کی نہیں ہوتی، دعائیں قبول ان کی نہیں ہوتی جن کی زندگی کے اندر سنن ترمذی کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے انسان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جس انسان کی زندگی کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس انسان کی زندگی کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا، اگرچہ کی دعاؤں کے اسباب میں سے جبکہ ایک مسافر کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن ایک مسافر آدمی ہے، پراگندہ بال ہے، جسم ایک دم تھکا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بھی وہ اقرار کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی دعا نہیں قبول کر رہا ہے۔ کیوں اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اور اس نے جس لباس کو پہن رکھا ہے وہ لباس حرام ہے، اور اس کی پوری کی پوری تربیت اور اس کی پوری کی پوری نشو نما، یہ تمام کی تمام اس کی یہ تمام کی چیزیں اس کے لیے حرام کی چیزیں ہیں۔ کیسے اللہ رب العالمین قبول کرے گا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ اب جب اپنی زندگی کے اندر دین پر ثابت قدمی پر، دین پر چلنے کا جب جذبہ ہے تو اللہ رب العالمین کو اس طریقے سے یاد کرے کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبروں نے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی سبحانیت، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی بڑائی کو یاد کیا ہے۔ یاد کرو اللہ رب العالمین کے وہ پیغمبر جو ناراض ہو کر بستی سے چلے گئے تھے، جن کو قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے ذنون کا لقب دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ذنون کا لقب دیا ہے۔ وہ کون پیغمبر ہے؟ یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم والوں سے ناراض ہو کر نکل گئے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ، لفظ سبحان، یہاں انہوں نے اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اللہ کی بزرگی، توحید پرست جب اللہ رب العالمین سے ایک موحد جب اللہ کے دین پر ثابت قدمی ہوتے ہوئے جب اللہ سے دعا کرتا ہے 100% اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہی دعا کی تھی۔ کس وقت دعا کی تھی؟ ایک ایسی تاریکی میں تھے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
یہ کون سی ظلمات کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں 3 ظلمات، 3 تاریکی ہے۔ نمبر 1 رات کی تاریکی، نمبر 2 مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور نمبر 3 سمندر کی گہرائی کی تاریکی۔ ان تینوں کی تینوں تاریکی میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو کہا کہ تو پاک ہے اے رب العالمین، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ رب العالمین کو پکارا اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو سن لیا۔ جب ہم توحید پرست اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، بسا اوقات ہماری زندگی کے اندر کبھی کوئی ایسا حادثہ آنے والا ہوتا ہے اور ہمارے اس دین پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین اس دین پر ہمارے ڈٹے ہوئے اور اس توحید کی دولت اور اس توحید کی نعمت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہماری بعض ایسی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جن دعاؤں کے اندر لوگ دنیا والے دیکھتے ہوئے بسا اوقات کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کوئی مشکلات میں کوئی گر گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ شاید بچا ہی نہیں ہوگا، لیکن جسم پر کوئی خراش بھی نہیں آتا، اور یہ اسی دعا کا اور انسان کے اسی ذکر اور اسی استغفار کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین سے خلوص اور اللہ رب العالمین سے اس جذبے سے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ دین پر ثابت قدمی اور دین پر استقامت، دین پر ڈٹے رہنا بڑا آسان کام نہیں ہے، دین پر جمے رہنا بڑا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی جوانی کو بھی صحابہ کرام نے لگایا، اپنی جوانی کو لگایا، اپنی بیوی کو بھی پیچھے چھوڑا، اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑا، اپنی پوری کمائی ہوئی مال و دولت کو پیچھے چھوڑا، اور آج دنیا کے اندر اگر کبھی کبھی کسی مسلمان کے اوپر یہ آزمائش آ جاتی ہے، جبکہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بتا دیا یہ آزمائش آنی ہی آنی ہے، جب اللہ نے یہ اٹل فیصلہ کر دیا تب اللہ کے اٹل فیصلے پر ہم راضی ہیں، اور یہی اصل فیصلہ بھی اللہ کا ہے کہ اے مومنو اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ جب اس توحید کے راستے پر چل کر، اس دین کے راستے پر چل کر جب یہ آزمائشیں آتی ہیں تو ان آزمائشوں سے کمپرومائز کیا تصور پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، یہ ہجرت کا دور چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر پیارے رسول کے صحابہ بھی دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے، پیچھے بیوی کو بٹھایا، آگے ننھے معصوم بچے کو بٹھایا، چل پڑے مدینے کی طرف، اور جیسے ہی آگے بڑھے گھر والے آ گئے، سسرال والے آ گئے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا جا رہا ہوں مدینے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ سسرال والوں نے کہا تمہیں جانا ہے جہاں جاؤ، بیوی چھوڑ کر جاؤ۔ جس بیوی کو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کی سب سے عظیم نعمتیں اور دنیا کی سب سے عظیم دولت میں ایک نیک صالحہ بیوی ہوتی ہے، اور بتائیے ایک مرد کے لیے، ایک شوہر کے لیے اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی کہ اس کی بیوی کو اس سے چھین لیا جا رہا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ گئی، کہا کہ اے رب العالمین ایک بیوی کیا 1000 بیوی محمد الرسول اللہ کی محبت پر قربان ہے۔ اور آگے بڑھے، گھر والے آ گئے، کہا یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، اس کو دے کر جاؤ۔ ننھا معصوم بچہ، اس بیٹے کو چھیننے کے بعد گھر والوں نے کہا تمہیں جانا ہے جہاں جاؤ، یہ ہمارا خون ہے، ہمیں دے کر جاؤ۔ اللہ رب العالمین کی جانب نگاہ اٹھی، اور نگاہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ ایک بیٹا کیا 1000 بیٹا قربان ہے محمد الرسول اللہ کی محبت پر۔ یہ دین پر استقامت پر چلنے والے یہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر جو قربانیاں دی، اور یہ تمام کے تمام قربانیاں دیتے دیتے حتیٰ کہ بھائیوں نے ان کا اونٹنی کا جو سواری تھی وہ بھی چھین لیا، اور ایک بھائی نے تو جو ہاتھ میں جو ان کا دینار و درہم تھا وہ بھی چھین لیا، کہا ایسے جانا ہو جاؤ۔ بے یار و مددگار چھوڑ دیا، پاؤں میں چپل بھی نہیں، پینے کے لیے پانی بھی نہیں، بلکتے ہوئے چلچلاتی دھوپ میں، دھوپ سے ہونٹ پھٹے ہوئے اور چلچلاتی دھوپ میں بھوک سے ان کے پاؤں پھٹے ہوئے پیارے رسول کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عصر یا ظہر کی نماز پڑھا کر آپ مڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا عبد الرحمن خوش ہو جاؤ، اگر دین بچا کے آئے ہو، سب کچھ لٹا کے آئے ہو تو کچھ نہیں لٹا، سب کچھ بچا کے آئے ہو۔ یہ قربانی دینے کے بعد اب دیکھیے یہاں دوسرا مرحلہ آتا ہے ہماری زندگی کے اندر۔ کبھی ہمارا بھائی، کبھی ہمارا پڑوسی، کبھی ہمارا ساتھی، کبھی ہم میں سے کوئی جب ایسے دین کے راستے پر آتا ہے،
توحید کے راستے پر آتا ہے تو ہم توحید والوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے عبد الرحمن بن عوف، میرے باپ کے پاس بہت زیادہ مال و زر ہے، میں اپنے باپ کے مال میں 2 حصہ کرتا ہوں، ایک میرے بھائی کو دے دو، اللہ کے رسول ایک مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول میرے پاس 2 بیویاں ہیں، یہ میری دونوں بیویوں کو دیکھ لے، جس کو پسند کرتا ہے اس کو میں طلاق دے دوں اور یہ عدت گزارنے کے بعد اس سے اپنا گھر بسا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا گھر ہے، میرے گھر کا 2 حصہ کر دیجئے، آدھا میرے بھائی کو دے دیجئے، آدھا مجھے دے دیجئے۔ یہ دین پر چلنے کے بعد جب یہ مشکلات آتی ہیں تو دین پر پہلے چلنے والے ان کو اپنی زندگی کے اندر ان قربانیوں کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں پر چلتے چلتے ہم نے وہ دین پایا، ہماری آنکھ کھلی تو ہمارے باپ دادا اہل حدیث، ہمارے باپ دادا گھرانے اہل حدیث، یہ تمام کی تمام قربانیاں ان سے پوچھو جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ان قربانیوں کو دے کر اللہ کے راستے پر ڈٹ گئے اور دین کے راستے پر جم گئے، اور ان کے لیے اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ اعلان کر دیا۔ اور یہ نہیں کہ کسی نے اپنی جان کا سودا کیا، کسی نے اپنے مال کا سودا کیا، بھائی کی بات آئی بھائی کو چھوڑ دیا، بیوی کی بات آئی بیوی کو چھوڑ دیا، باپ کی بات آئی باپ کو چھوڑ دیا، اولاد کی بات آئی اولاد کو چھوڑ دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قربانی، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، آج شادی ہوئی ہے، آج رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے، اس رات حضرت حنظلہ کو اعلان ہو گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ نکل پڑے، بیوی کو چھوڑ کر، نئی نویلی دلہن پہلی رات ہے، اس رات کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ بیوی نے یہاں تک کہا کہ اے میرے شوہر غسل کر لو، کہا محمد الرسول اللہ کا اعلان آ گیا ہے، کوئی مہلت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، نکل پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے عزت کیا کی، اللہ نے ان کی تکریم کیا کی، اللہ نے ان کے لیے کیا انعام رکھا، وہ انعام رکھا، وہ اکرام رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غسیل الملائکہ بنا دیا۔ یعنی ہم تو جب مریں گے تو ہمارے اعزاء قارب دوست رشتہ دار احباب ہمیں غسل دیں گے، ان کو تو فرشتے آ کر غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حنظلہ کے بدن پر خون کے بجائے پانی ٹپک رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے ابھی غسل دیا ہے۔ یہ قربانی صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر دیے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، ان کا بھائی، ان کا ایک اپنا سگا بھائی ہے، ایک ماں سے پیدا ہوئے سگا بھائی ہے ان کا بھائی ابو عمیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو اشارہ کرتے ہیں، کس کے پکڑ لو، طاقت سے پکڑ لو، چھوڑنا مت۔ اس کا ہاتھ پکڑ لیے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ان کا بھائی دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اے مصعب تو تو میرا بھائی ہے، تو مجھے چھڑا لے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو میرا بھائی نہیں، میرا وہ بھائی ہے جس نے تیرا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تو میرا دشمن ہے، محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے۔ تو کہا ان کے بھائی نے جو کفر پر ابھی ہے، کہہ رہا ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ماں کے بیٹے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے صحابی دوست اپنے بھائی سے کہا کہ اے میرے صحابی، اس کو اور طاقت سے پکڑ، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، یہ مال دے کر، یہ دیت دے کر، اجرت دے کر چھڑا لے گی۔ کہا کہ تو میرا بھائی یا میرا دشمن؟ کہا تیرا دشمن۔ میں بھائی اپنے صحابی کا بھائی ہوں، ان کو چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بھائی بھائی کی قربانی دینے کو تیار، بیوی شوہر کی قربانی دینے کو تیار، اولاد کی قربانی دینے کے تیار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے اندر یہ عبرت، یہ نمونہ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے بعد دیکھا۔ ہمارے پاس جب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو تھوڑا سا وقتی طور پر ہم الجھ جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن ہمارے فیوچر اور مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس کا کیا انعام، کیا صلہ دیتا ہے، ہمیں اس بات پر اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں اپنے توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی عبد الرحمن بن عوف جو بنا چپل کے، بلا پیاس اور بلا شدید پریشانیوں کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آج ایک وقت ایسا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسموں سے خوشبو محسوس کی، کہا کہ عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبد الرحمن، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ فضل کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنا مالدار بنایا۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وقت ایسا تھا کہ پاؤں میں چپل نہیں، ایک وقت ایسا آیا
کہ 70 صحابہ کرام کی الحمدللہ وہ کفالت کرنے والے بن گئے، وہ 70 صحابہ کرام کو کھلانے والے بن گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توحید پر اور اللہ رب العالمین کے دین پر ڈٹے رہنے کا یہ انعام، یہ اکرام اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس توحید پر اللہ رب العالمین نے انعام رکھا ہے، اکرام رکھا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر کہا اللہ ہمارا رب ہے، اسی پر ڈٹ گئے، اسی پر جم گئے، تو نہ تو ان کے لیے خوف ہے، نہ تو ان کے لیے رنج ہے، نہ تو ان کے لیے پریشانی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، کیا اعلان کر دیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرتا ہے ان کے اوپر، اور فرشتے اس قول کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تو خوف کرو نہ تو رنج کرو، وابشروا بالجنہ، اور خوش ہو جاؤ ایسی جنت کا جس کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ تم جنت کے مہمان رہو گے اور جنت میں میزبانی کرنے والا رب العالمین ہوگا، اور جو میزبانی کے سامان ہوں گے وہ جنت کی ساز و سامان ہوں گی۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی ثابت قدمی پر، دین کے صحیح اصول اور دین کے صحیح ضوابط کو اور دین پر ثابت قدمی کے صحیح معنی مفہوم کو سمجھ کر اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر رب العالمین کی وحدانیت، رب العالمین کی ربوبیت، رب العالمین کی توحید، رب العالمین کے کلام الہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الہی پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور، دنیا کی زندگی کے اندر کبھی بسا اوقات اگر آپ نے شرک کو چھوڑا ہے، بدعت و خرافات کو چھوڑا ہے، اور آپ نے اللہ رب العالمین کے سچے سیدھے راستے کو اگر آپ نے اپنایا ہے، تو دنیا آپ کو تانا بھی دے گی، دنیا آپ پر آوازیں بھی کسے گی، دنیا آپ کے اوپر ایسے جملے استعمال کریں گے، وہاں بھی آپ کو صبر کرنا ہے، وہاں بھی آپ کو تحمل سے کام لینا ہے۔ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لوگوں نے ایسے جملے استعمال کیے، آپ کے صحابہ پر بھی ایسے جملے استعمال کیے، صحابہ یہاں تک کہنے کو تیار ہو گئے اے اللہ کے رسول متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ دشمن ہمارے اوپر تانا دے رہے ہیں، دشمن ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا تھا کہ بے شک الا ان نصر اللہ قریب، اللہ رب العالمین کی جانب سے آنے والی مدد یہ بہت قریب ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کے اندر جیسا بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دولت توحید سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دولت دین پر استقامت، دین پر ڈٹے رہنے کی اللہ رب العالمین نے جو توفیق دے ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سیدھے راستے پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مومنوں کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین جو بھی آزمائشیں آئیں، ظاہر سی بات ہے ان دین پر چلنے پر آزمائشیں، اٹکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشن، مصیبتیں، تکلیفیں کچھ بھی آئیں گی، لیکن ان پر تمام کی تمام ان مشکلات پر، الجھنوں پر، ٹینشنوں پر ہمیں اللہ رب العالمین سے صبر کرنا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے وہ رشتہ، اللہ رب العالمین سے وہ تعلق بنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے جو رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فاستقم کما امرت، اے پیغمبر یہ حکم ہے کہ آپ دین پر استقامت اسی طریقے سے برتیے جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ رب العالمین ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم دین پر اسی طریقے سے ڈٹے رہیں، اسی طریقے سے ثابت قدمی رہیں کہ جس طریقے سے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پرچم کو صحابہ کرام کے اوپر لہرایا اور صحابہ کرام نے آمنا و صدقنا کہہ کر اس کو اپنایا، اللہ رب العالمین نے اسی پرچم کو ہمیں بھی اپنا کر اور اس کو پوری دنیا کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں پھیلانے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے کتاب و سنت کی تعلیمات پر اپناتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمہ پر بھی۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان ہمیشہ دین کے راستے پر تھا لیکن مرتے وقت اس کا خاتمہ بالشر ہو گیا،
خاتمہ بالخیر نہیں ہوا۔ آپ کے سامنے بڑی مشہور حدیث ہے، مکھیوں والی حدیث، کہ دو بھائیوں کا، دو شخصوں کا گزر ہو رہا تھا، اور صرف اتنا کہا گیا کہ جب تک ایک مکھی کو مار کر یا اس پر کچھ چڑھاوا چڑھا کر نہیں جاؤ گے اس وقت تک تم کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص نے اس راستے کو گزرنے کے لیے اس پر اپنا ایک کم سے کم کچھ نہیں تھا چڑھانے کے لیے، ایک مکھی ہمار کو اس پر چڑھا دیا، اور اس میں سے ایک نے کہا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے میں نظر و نیاز نہیں کر سکتا، لہذا جس نے انکار کیا رب العالمین کو راضی کیا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کو مار دیا گیا، اور جس کو مار دیا گیا اس نے جنت میں راستہ اپنا لیا، اور جس نے اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے اپنے اس راستے کو بچا لیا، یعنی دنیا والوں کے سامنے راضی ہو گیا مکھی کو مار کر اس پر چڑھانے پر، اس نے اپنے آپ کو وہ اپنا خاتمہ بالخیر نہیں کر سکا، خاتمہ بالشر ہو گیا۔ اور خاتمہ بالخیر بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے کتاب و سنت پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہو، اللہ رب العالمین خیر پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تمام کی تمام باتیں جو کتاب و سنت کے مطابق کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین کما حق کہو اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو اللہ رب العالمین شفائے کاملہ میں عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جو ہمارے اعزاء قارب رشتہ دار دوست احباب جو اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ ابھی 2-4 دن پہلے میرے چچیرے ماموں کا اچانک انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان چچیرے ماموں کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے 3 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے جن کے گھر میں اعزاء قارب جن کے بھی رشتہ دار اس دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، رب ذوالجلال تو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔